حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام حسین کے منجلے بیٹے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام لیلہ تھیں۔ آپ نہایت وجیح اور خود شکل نوجوان تھے۔ شہادت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 برس تھی۔ آپ شکل و صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اس لیے اہل بیت کا ہر فرد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا تھا۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے والد حضرت سیدنا امام حسین کو میدان جنگ میں جانے کی غرض سے تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھے اور عرض کیا، ابا جان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیسی تیاریاں ہیں؟ کدھر کا ارادہ ہے؟ کیا آپ میدان جنگ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں زندہ ہوں اور آپ کے پاس ہوں اور آپ میری آنکھوں کے سامنے زخم کھانے، تکلیف اٹھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ میرے ہوتے ہوئے میدان جنگ میں کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے محبت بھری نگاہ اپنے بیٹے پر ڈالتے ہوئے فرمایا، بیٹا، میں تمہیں کس دل سے اجازت دوں؟ کیا تمہیں خون میں نہانے کی اجازت دوں؟ بیٹا، تم نہ جاؤ، یہ یزیدی صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد یہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں گے۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اصرار کیا اور قسمیں دی تو حضرت سیدنا امام حسین نے آپ کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت سیدنا امام حسین نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، اپنے دستے مبارک سے اسلحہ لگایا، تلوار عطا کی اور نیزہ اپنے دستے اقدس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ اور بیبیوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف چل دیے۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لہراتے ہوئے یزیدیوں کی جانب بڑھے تو یزیدی حیران ہو گئے۔ عمرو بن سعد سے پوچھنے لگے، یہ نوجوان کون ہے؟ چند عمر رسیدہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی، وہ کہنے لگے، یہ تو خود حضور نبی کریم تشریف لا رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ چلو بھاگ چلیں۔ عمرو بن سعد بولا، گھبراؤ نہیں، یہ حضرت سیدنا امام حسین کے فرزند ہیں اور حضور نبی کریم سے مشابہ ہیں۔ تمام لشکر حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محویت کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور ان پر دہشت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں کو مقابلے کے لیے للکارا تو لشکر یزید میں کھلبلی مچ گئی اور کسی لعین کی جرت نہ ہوئی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے کے لیے نکل سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ظالموں، اگر اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کی پیاس ہے تو تم سے جو بہادر ہوا اسے میدان میں بھیجو اور حیدری جوش دیکھنا ہو تو میرے مقابلے آؤ۔ کسی یزیدی کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھتا اور کون فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آتا۔ جب حضرت سیدنا علی اکبر نے دیکھا کہ کوئی ایک آگے نہیں بڑھتا اور ان کو برابر کی لڑائی کی ہمت نہیں کہ ایک کو ایک کے مقابل کر دیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی باگ تھامی اور مثل سائقہ ان پر حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف رخ کرتے یزیدی بھاگتے نظر آتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک وار میں کئی سر گرا دیتے اور جب میمنہ پر چمکتے تو اس کو منتشر کر دیا اور پھر میسرہ کی طرف پلٹے تو صفے درہم برہم کر دی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلب لشکر میں غوطہ لگایا تو کشتیوں کے پشتے لگا دی اور ہر طرف شور برپا ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر تک لڑتے رہے، پھر لڑتے لڑتے یکا آپ پر تشنگی کا غلبہ ہوا اور پوری شدت کے ساتھ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت دشمنوں سے نکل کر والد بزرگوار کے پاس آئے اور عرض کی، ابا جان، پیاس کے مارے دم نکلا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین کے پاس پانی کہاں تھا؟ سنتے ہی تڑپ گئے۔ بیٹے کی بے قراری باپ سے کہاں دیکھی جانی تھی؟ آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، بیٹے، میدان میں جا کر شان حیدری دکھا اور منزل مقصود کو پہنچ جا۔ تیرے جد امجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جام کوثر ہاتھ میں پکڑے ہوئے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بیٹا، جب کبھی میں پیاسا ہو جاتا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے منہ میں اپنی زبان مبارک دے دیا کرتے تھے۔ آج تم اس پیاس کی حالت میں میری زبان چوس لو، تمہیں کچھ تسکین ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین کی زبان مبارک کو چوسا، انہیں فی الحقیقت کچھ تسکین ہوئی۔ دوبارہ رخصت کرتے ہوئے حضرت سیدنا امام حسین نے اپنی انگوٹھی
بیٹے کے منہ میں رکھ دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ کا رخ کیا اور یزیدیوں کو للکارا، کوئی ہے جو میرے سامنے آئے۔ عمرو بن سعد نے طارق بن شیس سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ یہ نوجوان اکیلا ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو، تم میں سے کسی کو ہمت نہیں کہ اس کے بالمقابل ہو۔ آخر اس نے آگے بڑھ کر حملہ کیا اور تمہاری صفوں کو درہم برہم کر دیا اور تمہارے بہادروں کو تہہ تیغ کر دیا۔ وہ بھوکا پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، اس کے باوجود وہ تمہیں للکار رہا ہے اور تم میں سے کوئی اس کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا۔ حیرت ہے تمہارا دعوی شجاعت پر، اگر تم کچھ غیرت ہے تو اس نوجوان کا مقابلہ کر کے اس کا کام تمام کر دو، اور اگر تم نے یہ کام انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھ کو موصل کی حکومت دلا دوں گا۔ طارق بن شیس نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرزند رسول اور اولاد بطول کو قتل کر کے اپنی عاقبت بھی برباد کر لوں اور تو بھی وعدہ پورا نہ کرے۔ عمرو بن سعد نے قسم کھائی اور طارق بن شیس موصل کی حکومت کی لالچ میں گلستان رسالت کے مقابلے کے لیے نکلا۔ سامنے آتے ہی اس نے شبیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نیزے کا وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وار روک کر اس کے سینہ پرکینہ پر ایک وار نیزے کا ایسا کیا کہ نیزہ اس کے سینے کے پار ہو گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی لاش کو رونت ڈالا۔ یہ دیکھ کر اس کے بیٹے عمر بن طارق نے غصے میں آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حملے سے خود کو بچا کر ایک ہی ضرب حیدری سے اس کو جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو بھی خاک و خون میں نہلا دیا۔ یزیدی لشکر پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی ہیبت چھائی کہ سب دم بخود ہو کر رہ گئے۔ عمرو بن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع بن غالب کو حضرت علی اکبر کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ مصرع بن غالب نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزے کا حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے نیزہ قلم کر کے مصرع بن غالب کے سر پر تلوار سے ایک ضرب حیدری لگائی کہ مصرع بن غالب دو ٹکڑے ہو کر رہ گیا۔ اب کسی کی ہمت نہیں پڑتی ہی تھی کہ تنہا آپ کے مقابل آتا۔ بالآخر عمرو بن سعد نے محکم بن طفیل بن نوفل کو حکم دیا کہ 1000 سواروں کے ساتھ آپ پر حملہ کرے۔ چنانچہ وہ لوگ آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ آور ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے دشمنوں کو ہلاک کرتے رہے اور خاک و خون میں نہلاتے رہے، لیکن چاروں طرف سے چلائے جانے والے نیزوں اور تیروں کے مسلسل حملوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت زخمی ہو چکے تھے اور زخموں سے خون کے بہہ جانے کی وجہ سے کمزوری غلبہ پانے لگی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سست دیکھ کر چاروں جانب سے تلواروں کے وار ہوئے اور آپ خون میں نہا گئے۔ یزیدی لشکر میں شامل ایک شخص حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون خیمے سے نکل کر دوڑی اور یہ پکارتی ہوئی آ رہی تھی، یا اخیاہ و یا ابن اخیاہ، اے میرے بھائی اور اے میرے بھائی کے فرزند، اور وہ بے تابانہ آ کر حضرت سیدنا علی اکبر کی لاش پر گر گئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا یہ ہمشیرہ حسین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سیدہ زینب ہی وہ خاتون تھی جنہوں نے حضرت سیدنا علی اکبر کو انتہائی ناز و نعم سے پالا تھا اور اپنے بچوں سے زیادہ پیار دیا تھا۔ انہوں نے جب آپ کو خون میں نہلائے دیکھا تو بے تاب ہو کر خیمے سے نکل آئیں اور آپ کے جسم سے لپٹ گئیں۔ حضرت سیدنا امام حسین اس موقع پر آگے بڑھے اور فرمایا، اے اہل بیت، اللہ عز و جل آج تمہارے صبر کی انتہا دیکھنا چاہتا ہے۔ صبر و ضبط سے کام لو اور آج سب کچھ قربان کر کے اس کی رضا حاصل کر لو۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے فرزند کے جسم اقدس کو اٹھایا اور اسے دیگر شہداء کے اجسام کے ساتھ رکھ دیا اور آسمان کی جانب چہرہ مبارک کرتے ہوئے فرمایا، الہی آج تیرے ایک وفادار بندے نے تیری راہ میں سب سے بڑی نظر پیش کر کے سنت ابراہیمی پوری کر دی۔ اے اللہ میرا ہدیہ قبول فرما۔ آخر میں گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔